ابھی تو جواں ہیں ارادے جواں ہیں، ابھی تو جواں ہوں ارادے جواں ہیں، مقاصد بلند منزل آسماں ہیں. خوبصورت شخصیت، چیئرمین آف کین پارک، اور یہ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ سوسائٹی کے ممبر، اور سارے ایوارڈ سے نوازا گیا ان کو. بے انتہا جانی پہچانی شخصیت ہے اپنے کمیونٹی کے، اور بہت سارے ارادے ان کے نیک ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کر چکے ہیں، ہمارے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اور آگے بھی ان کے بہت نیک ارادے ہیں. اور یہ کہ سہیل رانا، معین اختر، ضیاء محی الدین اور ندیم اور بہت سارے ایسے ایکٹریس اداکار ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اور میں آپ کو زیادہ عرصے بہت دیر تک کے سسپینس میں نہیں رکھوں گی، ان کا نام لوں گی اور آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ میں کون سی شخصیت کا ذکر کر رہی ہوں. تو جناب ہمارے ساتھ آج ہے خوبصورت شخصیت، اور دونوں کی جوڑی بھی بہت خوبصورت ہے، شاہد ہاشمی اور سیما ہاشمی. بہت شکریہ. آپ کو میں اسٹوڈیو میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے تو فرحت صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کی جو بہت اچھی پیار بھری جو طبیعت ہے اور جو محبت آپ میں جتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، مل رہا ہوں، آپ اور آپ کے میاں دونوں بے انتہا محبت کے مالک ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج آپ دونوں کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. سیما آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ اور رہیں ساتھ. ایک چیز میں کلیئر کر دوں، چاہے سہیل رانا صاحب یا ندیم یا معین اختر، ان کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. یہ ہمارے گھر میں آنری ڈنر ان کے ہو گئے ہیں. جو کام کیا ہے میں نے، فیملی فرینڈز بھی نہیں کہوں گا، اٹ واز نائس آف دیم کہ وہ آئے اور مجھے اس بات کا موقع ملا کہ میں نے ان کو جو ہے ان کے لیے آنر دیا. یہ ان کا بہت بڑا پن تھا. جیسے ابھی ریسنٹلی انور مقصود صاحب تشریف لائے تھے، اور ان کا بہت بڑا پن تھا کہ انہوں نے میرا اور سیما کا ذکر کیا. اور سب سے اچھی بات جو انہوں نے کہی، سب سے اچھی بات کہی، کہنے لگے یہ میں نے واحد بزرگ دیکھا ہے جو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. حالانکہ اور واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بغیر میری زندگی، دیکھیے میں یہاں تک جو پہنچا ہوں، میرے ماں باپ اور سیما، ان کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. پھر میری اولاد اور کمیونٹی بہت. لیکن ہم نے جو کام کیا ہے نا فرحت کمیونٹی کے ساتھ، وہ بے لوث اور محبت کے ساتھ کیا ہے. اب میں زیادہ تر ایک جگہ ہوتا ہوں، چونکہ اب وہ بات نہیں ہے. اب ہر آدمی کام کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ریٹرن یا ریوارڈ چاہتا ہے. ہم نے بغیر کسی ریٹرن یا ریوارڈ کے کیا، وہ اچھا بھی لگتا تھا. بالکل. اور ہم نے جن کے ساتھ کام کیا نا ریڈیو پاکستان پہ، وہ محمود علی، طلعت حسین، قاضی واجد کا میں ایک قصہ سناؤں آپ کو. میں بہت مختصر کر کے، کہ میں 24 سال پہلے، 20 سال کے بعد ان کے پیچھے جب پاکستان گیا، تو وہاں جمعے کا دن تھا، ہم نماز پڑھنے گئے تو وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے. کہنے لگے یار میں تمہیں کہیں دیکھا ہے. میں نے کہا آپ بہت بڑے انسان ہیں. ان کو جس زمانے میں ایک بہت ہی معمولی سا آرٹسٹ تھا، وہ بھی اس زمانے میں ریڈیو سے سٹارٹ کر رہے تھے اپنا. میں بہت گہرائی میں نہیں جا رہا تفصیل سے، لیکن انہوں نے جو پہچانا نا، وہ ان کا بہت بڑا پن، بہت بڑی بات، بہت بڑا پن. پہلے کے لوگ جو تھے بڑے مخلص ہوتے تھے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیوی سے ڈرتا، یہ تو بہت مزاحیہ سی ایک عام سی بات ہے، لیکن نہیں، رسپیکٹ بیوی کے جو شخص بھی کرتا ہے، وہ میں نے دیکھا زندگی میں کامیاب، اس میں کوئی شک کہ وہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس کے بغیر، ان کے قدم چومے بغیر ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے. اور مجھے لوگ اکثر پتہ ہے غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں نے دیکھیے پرانے زمانے کا اپنے فادر سے سیکھا ہے کہ اپنی فیملی کو وہ سب کچھ دو جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ میں کہیں سے بہت رچ ہوں یا میرے پاس کہیں کوئی بہت بڑا وہ ہے، نہیں. لیکن یہ کہ کوئی عادت سی پڑی ہوئی ہے جس کو لوگوں نے دیکھ کے بھی اب وہ نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. اس کی وجہ سے جی بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ لوگوں کی جوڑی بھی بہت خوبصورت ہے. نہیں، اس کی تو اس کا کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. یہ تو آپ نے سب کے دل میں جگہ بنا لیا، اور یہ تمام میاں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ واقعی اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو بیوی کے ساتھ بنا کر رکھیں، اور اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت. اور یہ کہ آپ کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے سر کہ خوبصورت ماشاءاللہ، آپ لوگ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں.
کبھی اکیلے مجھے نظر نہیں آئے سیما کے بغیر. ان کے بغیر تو میں جاتا بھی نہیں, اگر یہ نہیں ہوتی تو اوائڈ کرتا ہوں. یہ چاہتی بھی ہیں. تو ایک چیز کہوں, یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ لڑتے نہیں ہیں, لیکن ایک خوبی کیا ہے کہ جتنا حق مجھے ہے لڑنے کا اتنا ان کو بھی. بے شک یہ ہے اصل رسپیکٹ کی بات جو ہے. ایسی بات نہیں, ان کی ڈانٹیں میں سارا دن سنتا ہوں. ہاں وہ تو عام سی بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں. سر یہ چیئرمین آف کین پارک, اس کے چیمبر آف کامرس, آپ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ بھی رہے ہیں آپ. تو یہ سارے, یہ جو چیئرمین آف کین پارک کا تھا, یہ آرگنائزیشن آپ نے یہاں پہ بنائی. جی اصل میں کیا ہے اس کی اسٹوری؟ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ کوئی 25 سال پہلے جب میں فرینک لیس کے ساتھ کام کرتا تھا, 25 سال تک اس کے ساتھ کام کیا ہے. He was one of the nicest person. تو اس نے مجھے انکریج کیا کہ تم اتنی کمیونٹی کی ہیلپ کرتے ہو تو یہ بھی ایک کام کرو, یہ بھی ایک ہیلپ ہے. اچھا, تو اس بنانے کے مقاصد کیا تھے؟ اس کے مقصد یہ تھے کہ جو باہر کے لوگ جو خاص طور سے آتے ہیں, خاص طور سے ان کی ہیلپ کری جائے یہاں بیٹھ کر. اور اس میں obviously ہمارے لیے نمبر 1 پاکستان ہوتا تھا, لازمی ظاہر ہے. اب اس پہ مجھے ایک وہ بہت ہی قصہ یاد آ گیا. ضرور. کین پیک چیمبر آف کامرس بننے کی ایک وجہ, شاید وجہ تو نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں کیا ہوا کہ میں نے سنا کہ ایک بزنس کونسل کا ایک ڈنر ہو رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار چلو کوئی تو ہے جو پاکستان کا نام جو ہے اس کے حساب سے کوئی ٹریڈ کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. تو ارشد, میں اس زمانے میں میری ٹیکسٹ ٹپ جو تھی وہ CFMT, سٹی ٹی وی, نعیم چودھری اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ویژن آف پاکستان, ان پہ آتی تھی. تو میں نے ان کو, ارشد خان ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کو فون کیا کہ یار ان کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کرو کیونکہ یہ پاکستان کا بڑا اچھی بات ہے. تو وہ مجھے قصہ یاد آ گیا. تو وہ جب ارشد بھائی نے مجھے واپس فون کیا کہ یار شاہد بھائی آپ بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیے تو زیادہ اچھا ہے, چونکہ یہ لوگ نہیں سنبھال پا رہے ہیں. تو میں نے جب ان کو فون کیا, کہنے لگے نہیں ہمارا تو بورڈ ہے, تو یہ ہے وہ ہے. تو اس نے پھر منع کر دیا. میں نے کہا نہیں منع مت کرو, ان کو کرو. تو اس طرح وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور وہ ان کو پتا ہے کہ وہ اب تک فون کال وہاں ہمارے گھر پہ آتے ہیں کہ کسی کی کیا آم کی پیٹی آئی ہے, کسی کا کچھ کیا آیا ہے. تو وہ بس پھر وہیں سے ہم نے کہا نہیں ہیلپ کرنا ہے تو پراپر ہیلپ کرنا ہے. تو یہ چیمبر آف کامرس جو بنا, لیکن ہم نے کبھی کسی سے گریڈی ہو کے کام نہیں کیا, کبھی کسی سے کمیشن نہیں مانگا. ایک دو شو آف کا جذبہ نہیں تھا, آپ نے بے لوس کام کیا ہے. اور آپ کے جو ارادے تھے نیک ارادے تھے, اور اب تک آپ کر رہے ہیں, کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں آپ دونوں, اور ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو بھی ہیں. تو اس کے جو مقاصد تھے کہ باہر سے لوگ آئیں اور ان کی ہیلپ کریں اور ان کے سارے جو پرابلمز ہیں وہ, لیکن یہاں پر بھی آپ وقتاً فوقتاً پروگرام کرواتے رہے بہت پہلے. یہ بہت پہلے کی بات ہے. کینیڈا ڈے ہم مناتے تھے, ہالیڈے سارے اب بھی مناتے, کوئی نہیں مناتا تھا, ہم لوگ مناتے. یہ کتنے سال پرانی کی بات ہے سیما؟ پرانی بات ہے, نہیں اتنی پرانی بھی نہیں ہے اصل میں. ہم نے 25 سال تک تو مسلسل منایا ہے, لیکن میرا خیال ہے 25 سال تک مناتے رہے آپ. اس سے بھی زیادہ, فرق صرف اتنا تھا کہ ہم جو مناتے تھے ہم یہ کہتے تھے جب کینیڈا, دیکھیے میرا ایک زندگی کا اصول یہ ہے کہ جب میں نے یہاں کینیڈین سٹیزن شپ کا اوتھ لیا ہے تو میں کہتا ہوں ہمیں بھی یہاں بھی فیتھفل ہو کے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بالکل اچھا, ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی ہر آسائش جو ہے آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے, تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم کینیڈا کو بھی ریٹرن میں کچھ تو دیں. یہ میرا ایک وہ رہا ہے کہ خالی پاکستانی, میں ہمیشہ سے میں نے کہا ہے ہماری 2 مائیں, ایک نے پیدا کیا اور ایک نے پرورش کری. لیکن پرورش کرنے والی ماں جو ہے نا وہ تھوڑا سا درجہ اس کا اوپر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو اسی کے ذریعے ہم سپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پر ریفرنس لائبریری, اب کین پیک چیمبر آف کامرس کا ذکر آپ نے کیا, تو جو فرسٹ ریفرنس لائبریری جو بنی یہاں پر پاکستان کی, وہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں بنوائی ماشاءاللہ, اور یہ بھی سب تھے. اور اس کے علاوہ نام لیں گے نا تو کینیڈا ڈے کے علاوہ فوڈ بینک ہے, یارک ایجوکیشن کا جو تھا وہ پروگرام ہوتا رہتا, نہیں پروگرام کے علاوہ نہیں, وہ جو تھا ایجوکیشن کو ہم سپورٹ کرتے تھے اور اسکالرشپ دیتے تھے.
اس کے ذریعے. جی جامع الدین اور کے ساتھ ایوننگ منائی شان الحق کے صاحب کے ساتھ. نہیں وہ تو خیر بہت خوبصورت. اصل میں مطلب لوگوں کو ایوننگز لوگوں کی کریں, لیکن ہم نے یہ دیکھا دیکھیے مجھے ایک قصہ اور بھی یاد آ گیا. جی جی. یہ تابش دہلوی اور معین اختر نہیں, وہ ریڈیو کے وہ جو ہوتے تھے پروگرام, اسلم چودھری پروگرام پروڈیوسر ہوتے تھے کراچی میں, اور ان کے اسسٹنٹ تابش دہلوی اور معین صاحب, اور ایک عصمت زہرا پروگرام پروڈیوسر ہوتی تھیں. تو یہ لوگ مجھے پروگرام جب دیتے تھے, وہ جب یہاں پر آئے تو میں نے سیما سے کہا یہ تابش دہلوی صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے بہت سراہایا ہے, تو ان کو کھانے پہ بلایا. تو حال یہ تھا کہ جس نے بھی ان کو بلایا تھا انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں, یہ آپ کے گھر نہیں جا سکتے, یہ صرف وہیں جائیں گے جہاں ہم چاہیں گے. سب کچھ ہوا ہے اور سب ہر چیز سے گزرے, لیکن ہم نے اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے بے نہیں رکھا, کبھی کچھ نہیں. میں ڈاکٹر تقی عابدی کے ساتھ مل کے آگے بڑھا. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں, بہت عمدہ شخصیت ہے. بے شک تقی عابدی صاحب, ڈاکٹر تقی عابدی کا نام ہی کافی ہے. جی بہت خوبصورت شخصیت, ان کے ساتھ میں نے بہت پروگرام کیے ہیں. میں ان کے پیچھے ہی رہا, اسی لیے پھر میں اور لوگوں کو اور وہ آج تک قدر کرتے ہیں. اس وقت ہم بیٹھ کے ساز و آواز پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہم عارفہ مظفر کو نہیں بھول سکتے. بے شک, کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ تو بے تحاشا ہم آتے تھے, تقریباً ہم ہر ہی پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور انہوں نے بھی بہت پروموٹ کیا ہے. ان کو 42 ایئرس یعنی 42 سال ہو گئے ہیں آپ کو, اور یہ کہ آپ دونوں 42 ایئرس تو ہم دونوں کو گئے, مجھے تو 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ تو 74 کے آئے ہوئے. اچھا 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, ان کو ہو گئے 42, شادی کو ہوئے 42 ایئر. جی ہاں, تو ہماری بہت خوبصورت بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب شاہد ہاشمی اور سیما ہاشمی, اور یہ دونوں ایسی جوڑی ہے جو اپنی کمیونٹی کی جانی پہچانی جوڑی ہے. ہر جگہ ہر محفل میں بہت خوبصورت ماشاءاللہ. تو ہاں, تو میں آپ کی طرف ہی آ رہی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ محبت کا اظہار تو کرنا چاہیے اور وہ محفل میں کھلے عام کرنا چاہیے, اور یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے. تو بھائی شاہد صاحب, میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ اپنی کمیونٹی میں آپ لوگ بہت فعال کام کرتے رہے ہیں اور بہت ایکٹیو نظر آتے رہے ہیں. جو بھی لوگ باہر سے آتے ہیں اپنی کمیونٹی میں, اور یہ کہ مہمان آتے ہیں ان کو آپ گیسٹ کو لے جاتے ہیں, آپ بڑی خاطر مدارت کرتے ہیں, پروگرام بھی کرتے رہے ہیں. آپ 42 سال سے آپ ان کے ساتھ ہیں. سیما, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنے ایکٹیو ہیں, کیا ہے ان کے خلوص محبت میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی طرح سے بھی کمی نہیں ہے؟ اپنی کمیونٹی سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ سے بھی, آپ سے بھی کرتے ہیں. میں تو سب سے پہلے تو آپ سے کرتے ہیں, اس کے بعد کسی سے کرتے ہیں. میرے بغیر اکیلے کہیں نہیں جاتے, ایون دو میں چاہتی بھی کہ اکیلے جائیں, بٹ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو اینی ویئر وداؤٹ می. بہت اچھی بات. اور یہ کہ اپنی کمیونٹی, سب سے زیادہ بات یہ ان کو ہرٹ کرتی تھی کہ اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ آتے ہیں, شاعر آتے ہیں, ان کی یہاں قدر نہیں ہوتی, ان کی وہ عزت افزائی نہیں کی جاتی, پذیرائی ویسے نہیں ہوتی جو ان کو حق ہے. تو اس وجہ سے ہم نے آنری ڈنر اپنے شروع کیے. کیلگری میں ہم پہلے تھے, کیلگری میں کیا. میرا بیٹا اس وقت صرف 13 دن کا تھا. اوہ اچھا, جب سے مالا بینجامن سسٹر کا پہلا ٹرپ تھا باہر کا, کافی بڑا گروپ تھا. مالا, انیر, امجد فوک سنگر تھے, تو ان کا انور مقصود صاحب بھی آئے اور آپ کے گھر پہ کمرشلی ہوا تھا. پھر وہاں سے وہ ہمارے گھر آئے تھے ڈنر کے لیے. آپ سے شاہد صاحب پوچھوں گی میں, آپ کو کینیڈا میں بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, مختلف فنکشن میں, پروگرام میں, تو کیا اس کا کچھ نہیں بڑا فرق ہے؟ ایوارڈ میں بڑا فرق ہے. ایک تو وہی ایوارڈ کوئن جوبلی کا ایوارڈ باقاعدہ یہ سامنے بیٹھی ہیں, پورے ہمیں بلا کے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پریزنٹ کیا, اور ایک وہ پن کی طرح کسی فنکشن میں دے دینا, بڑا فرق پڑ جاتا ہے. آکے کیا فرق تھا؟ پارلیمنٹ بلڈنگ میں ان کو دیا گیا بلا کے. نہیں دیکھیے, اس نے باقاعدہ آنر کیا نا, ان لوگوں نے, منسٹرز نے باقاعدہ آنر کیا. اب میں کبھی اس کے پیچھے بھاگا نہیں, انہوں نے خود ہی نامینیٹ کیا, مجھے کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ہے جو نہیں ملا ہو, لیکن کبھی اس کو ذکر کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. بالکل, چاہے وہ فیڈرل ہو, چاہے پروونشل ہو, چاہے میونسپل ہو. اور میں نے ہمیشہ پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا, میں نے لوگوں کو سپورٹ کیا.
میرے ساتھ جم کیری جینس، فرینک کلیز، رک ملن شروع سے ساتھ رہے اور ابھی تک ساتھ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ساتھ ہیں. 50 سال ہو گئے سر، 50 سال سے زیادہ ہو گئے. اور اس میں جیسے مجھے نام جو یاد آ جاتے ہیں، جیسے میں نے ڈاکٹر تقی عابدی کا نام لیا، عارف مظفر کا نام لیا، ڈاکٹر عبدالخالق اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے بھی میرا شوق وہاں کیلگری ایڈمنٹن کے اندر بڑھایا. اور انہوں نے سنسیئرٹی دیکھی تو مجھے آگے بڑھایا. یہ بھی وہ بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ کینیڈا کی پولیٹکس، پاکستان کی پولیٹکس، آپ کتنے مطلب اس میں انوالو رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ، ظاہر ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت بے شک کرتے ہیں ہم، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر سانس پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کچھ لوگوں کو، آپ آئی ڈونٹ نو کہ آپ میرے ہم خیال بھی ہیں کہ نہیں ہے، یہاں پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہاں ہو کیا رہا ہے. بالکل، آپ 100% ہم زیادہ رکھنا چاہیے. پاکستان تو چھوڑ دیا جی. یہ بھی ہمارا، جب ہم اوت لیتے ہیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ ہم سینسیئر رہیں گے اور ہم اچھے شہری کے انوالو ہونا چاہیے پولیٹیکلی. یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی، اور اس معاملے میں ان کا اور اپنی فیملی کا بہت شکر گزار ہوں، اور چند دوستوں کا، بالکل چند دوستوں کا. میں آپ سے عرض کروں کہ جب پال مارٹن کا نامینیشن ہو رہا تھا تو اس کے اندر ہر چیز مینول تھی، ہمیں فارم بھرنا تھے. ہم نے 1000 لوگوں کے جم کیری جینس کی سربراہی میں، اور جو سب سے زیادہ جو مدد کری تھی وہ ڈاکٹر داؤد نے. میں اس کو نہیں بھول سکتا. کتنی پرانی بات ہے سر؟ یہ تو پال مارٹن تو کم از کم 30-35 سال پرانی بات ہو گئی جب وہ آئے اور ان کا نامینیشن ہوا، اور ان کی جو جان کرچن کے ساتھ جنگ چل رہی تھی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو ہم نہیں اٹینڈ کرتے. اور یہ بات آپ کی مجھے بہت اچھی لگی کہ کینیڈین پالیٹکس کو بھی میں بھی آگے بڑھنا چاہیے، چاہے آپ اس میں حصہ لیں یا نہیں لیں. سب سے بڑی بات ہی جب الیکشن ہوتے ہیں تو آپ جا کے دیکھ لیجئے ہم پاکستانی وہاں کتنے ہوتے ہیں. ووٹ پتہ نہیں ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے، لیکن وہاں ہیلپ کرنے کے لیے کتنے جاتے ہیں. اچھا، لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں بھائی ڈونیشن کی جب بات آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو دے دیا، اور ہاتھ چھپا کے دیتے. میں ان سے کوئی یار چھپا کے نہیں، دکھا کے دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ تو چلے نا، آپ کو دیکھ کر کے وہ نیک عمل دوسرے لوگ بھی کر سکیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جس ملک میں اتنا سکون اور اتنا کچھ آپ کو دیا ہے، رزق حلال ہم یہاں سے کھا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بدنیانتی نہیں کر سکتے ہم، اس کے ساتھ برا نہیں سوچ سکتے ہیں. ہمیشہ اس کے ساتھ خلوص محبت کے ساتھ میں ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہم یہاں کے بھی پالیٹکس میں اور پاکستان پالیٹکس میں تو ہم ہیں ہی انوالو بھی. یہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی. کوئی بھی فرد واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا. لوگ کیا، شہر کس سے بنتے ہیں؟ لوگوں سے بنتے ہیں. ملک کس سے بنتے ہیں؟ لوگوں سے بنتے ہیں. اب جب لوگ آگے بڑھیں گے تو اس ملک کے حالات بھی اچھے ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ ایشین پیپلز بہت زیادہ یہاں پہ آ گئے ہیں. ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے اچھے طور طریقے سے لوگ متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا بھی نام ہوگا کہ ہم کس کنٹری کے لوگ ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بس یہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ اور خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ ہر کنٹری میں آپ اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور کینیڈا ہو یا پاکستان ہو یا کسی بھی ملک میں آپ رہ رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے بہت اچھی بات کہی، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب فرق ہے، اور کچھ ایسی ویلیوز یہاں پر آتی جا رہی ہیں کہ جس سے ہم پاکستان کو اچھا نام نہیں دے پا رہے. اور یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے جو قوت ملی ہے اور جو میرے اندر برداشت اور زیادہ آ گئی ہے، وہ عمران خان کو دیکھ کر آ گئی کہ جس طرح اس نے سچائی کا ساتھ دے رہا ہے. وہ دیکھیے، ہر ایک کی اپنی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، وہ ہوگی، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن بات اس وقت دیکھنے کی، آج کل بہن پرابلم کیا ہے ہمارے، خاص طور سے پاکستان میں نے دیکھا ہے، اس میں میری فیملی بھی شامل ہے، جتنے لوگ رہتے ہیں سب شامل ہے، کہ جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو سب سے زیادہ چوری کرتا ہے، اس کی ساکھ بنی ہوئی ہے. یہ بڑا غلط ہے. اچھی بات کی ہے، یہ بہت غلط ہے. بالکل اچھی بات کی ہے. ظاہر ہے یہ جو المیہ ہے پاکستان کا ہو یا کہیں پر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی کنٹری کے جب حالات ایسے ہوتے تو ہم بہت دکھی بھی ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم سب دکھی ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آ تو گئے ہیں پردیس میں، لیکن ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں بہت اچھے ہو جائیں. جب تک عوام نہیں چاہے گی نہیں ہوں گے. بس یہی بات. دیکھیں، عوام نے چاہا تو ایوب خان کو بھی نکال دیا،
تو اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. آج عمران خان نے جو آپ کا ذہن جگایا ہے, کھڑے تو ہو, آگے تو بڑھو. ہم اصل میں لوگ اتنے کرپشن میں اتنے شامل ہو گئے ہیں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ بزدل ہیں یا نہیں ہے, نہیں اتنے شامل ہو گئے ہیں کہ ان میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ آگے آ کے دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. میں کیا نام لوں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, چاہے وہ زرداری ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے دیکھ سامنے ہے. اس کے باوجود ہماری عوام کی آنکھیں نہیں کھل رہی. کمال کی بات ہے. بڑا ایک ایسا المیہ ہے کہ جو سبھی لوگوں کو دکھی کر دیتا ہے کہ حالات اللہ کرے کہ اچھے ہو جائیں. اور یہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی فرد واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, عوام جو ہے بالکل طاقت ہے. اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی بھی شخص اپنے طور پہ اکیلے کہے کہ میں یہ کر لوں, نہیں, آپ سب کو مل کر نکلنا ہے باہر اور سب کا ساتھ دینا ہے, جب ہی کچھ ہو سکتا ہے. آگے کی امید اچھے رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے کہوں, گھر جو فرد ہوتا ہے, فرد سے گھر بنتا ہے, گھر سے محلہ بنتا ہے, محلے سے سٹی بنتی ہے, سٹی سے ملک بنتا ہے, پھر آپ معاشرہ, وہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ معاشرہ آ جائے گا اس کے اندر. جی ماشاءاللہ سے 4 ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. اچھا, اور ابھی دوسرا پوتا بھی ہوا ہے 5 دن پہلے. اچھا ماشاءاللہ. تو 2 پوتے اور 1 پوتی. اچھا, دادا دادی نانا نانی سب ماشاءاللہ. نانا نانی تو نہیں, اس کی تو ابھی انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بھی بہت خوبصورت رشتے ہیں اللہ نے جو بنائے ہیں کہ اللہ میں نے درجات بلند کیے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ کہ چونکہ ٹائم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, سب سے زیادہ کریڈٹ ان کو جو جاتا ہے آج کل کے دور میں, ہمارے جو بچے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور انہوں نے ان کو جو انڈیپینڈنٹ بنایا اور ساتھ میں ہماری کیئر. ابھی میری پاکستان میں کسی سے بات ہو رہی تھی, مجھ سے یہی کہہ رہا تھا یار اللہ سیما کو جتنی دعائیں دو کم ہے, کیونکہ اگر میں کسی کا, اللہ کا شکر ہے ہم دونوں کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر سہیب خدا نہ خواستہ چلا جائے کسی وجہ سے ناراض ہو کے, تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے, کیونکہ عادت انہوں نے ایسی ڈلوا دی ہے. اور سب سے اچھی خوبی کی بات یہ ہے جو اکثر لوگ نہیں کرتے, میرا خیال ہے وہ مائیں جو ہیں ان کو کہتی ہیں انہوں نے ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا. انڈیپینڈنٹ جو بنانا ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے. اور آج کل تو میں کچن میں بالکل نہیں جا پاتا کیونکہ میری ماں نے مجھے انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا. ماں کا رول بہت اہم ہے, لڑکیوں کو سکھاتے ہیں کوکنگ, لڑکوں کو بھی کرنا چاہیے, سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی بیوی کو آرام. یہ ان کو مجھ سے شکایت ہی رہتی ہے, میں نہیں جا پاتا کچن میں. لیکن اچھی ہے, مطلب لیکن اگر اب چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا وہ کوکنگ کرتی ہے ملسا, تو میں ڈشز دھوتا ہوں, ہم مل کے کچن میں کام کرتے ہیں. اب بیبی ابھی ہوا ہے 4 دن پہلے. نہیں اچھی تربیت کی ہے یقیناً. 2 گھنٹے اب نہیں, ان کا بالکل ڈفرینٹ ہے جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ بیوی کا اس میں بھی ساتھ دے رہا ہے, ایوری 2 آورز بچہ اٹھتا ہے, 2 گھنٹے. تو میں نے کہا دودھ تو اس کو پلانا ہوتا ہے. ہاں لیکن اچھی بات ہے, دونوں مل کر ڈائپر چینج کرتا ہے. ڈائپر تو میں نے بھی چینج کیے ہیں. نہیں اچھی بات ہے, ہر کام یہاں پہ کرنا چاہیے. اور یہ ہماری بڑی بے عزتی سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, مردوں کا بچوں کو سنبھالنا بہت برا سمجھتے ہیں. اگر اب نہیں, بالکل بالکل, لیکن آپ ساتھ مل کر یہاں پہ نوکر چاکر تو ہے نہیں, اگر بیوی کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. نوکر چاکر بھی رہے تو تب بھی کرنا تو خود ہی پڑے گا. بالکل کرنا چاہیے. یہاں پاکستان میں نوکر چاکر تو ہے نہیں کہ وہ جو سنگر ہیں انہوں نے اس کو مار بھی دیا اور بعد میں یہ بھی قبولوا لیا کہ وہ تو میرا فیملی ممبر ہے. یہاں وہاں کا والا حساب تو نہیں. بالکل بالکل, یہاں کے سسٹم ایسے ہیں اور دونوں کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے, اور یہ کہ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. بچوں کے خاطر, گھر کے خاطر, اور یہ ساری چیزیں عورت بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہے. تو سیما میں آپ کو سلام کہتی ہوں کہ واقعی آپ ایک خوبصورت ماں, ایک اچھی بیوی ہونے کے باوجود آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہم دونوں کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ, آپ کے میاں کا بہت شکریہ, آپ کی فیملی کا بہت شکریہ, آپ کی پوری کمیونٹی کا, ساز و آواز کا ہر ایک کا بہت شکریہ. جو اتنی آپ یہ جو تھی نا آپ سے جو بات چیت تھی, اتنی محبت تھی اس کے اندر, یہ بالکل ہی الگ تھی. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی فرح شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.